السلام علیکم دوستوں، انیگا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ قصبے سے دور پہاڑی علاقے میں علی نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ علی 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہوتی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر علی اپنی امی کا حال بتاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا باہر سے وہ بھی خرید کر لاتا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپس کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ نہ ہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کی کڑھانے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر کا ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر جو اپنا پیر پکڑے کہہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی علی نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو سر ہلاتے ہوئے اسی پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، علی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچی نے ادھر دیکھا علی نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا؟ میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی، مگر تم نے تو کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ علی مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپیٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام دانا ہے اور جنگل کے اس پار ہمارا گھر ہے۔ دانا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ علی بھی تیزی سے اپنے گھر کی طرف جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو علی نے سب سچ سچ بتا دیا، جس پر امی نے اسے بہت شاباشی دی۔ علی کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا تھا۔ وہ پکڑا گیا اور کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ خریدا جا سکے۔ علی کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہی خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑا پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے دانا نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ دانا نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس رکھنا، جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ علی گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بن لے کے آئے اور انہوں نے شکر ادا کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے علی نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پہ تیز دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ علی کے ابو نے پوچھا اور دروازے پہ کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے میں وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ علی اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔
علی بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو اور پھر بیج بو دیا۔ اگلے روز اس بیج سے بھی پودا نکل آیا۔ علی جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پہ وہاں ضرور رکتا جہاں دانا سے ملاقات ہوئی تھی، مگر دانا نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ علی کے گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے۔ وہ دانا کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں دانا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے دانا؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، دانا مسکرایا۔ کہاں چلے گئے تھے، بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر دانا تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ خاتون نے کہا تو وہ سب چونکے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم محنتی، اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم لوگ تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ؟ علی نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، ہم انسان نہیں، میں پری ذات ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی بات سن کر علی بھونچا کر رہ گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ، دانا نے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔